اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، کل جو ہم حدیث کی تھی ہم نے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. حدیث نمبر ہے 24، پیج نمبر بھی آپ کا 34 ہے 40 کا. تو اس میں ہم نے جو بات کر لی تھی لباس تک کی کر لی تھی. اب آگے 5واں اس میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مل رہی ہے کہ میرے بندوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، بس تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. تو استغفار کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی انسان کے گناہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ہمارے لیے دنیا میں رکھا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم سے کوئی بحیثیت انسان کوئی خطا یا گناہ کا صدور ہو جائے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اس پہ گناہ پہ استغفار کر لو. اور ایک اور بات ہم نے جو اب سیکھی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے گناہ کے پیچھے کوئی نیک کام کو لگا دو. یہ دو باتیں نا ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے دل پر زنگ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں 100 بار اس لیے استغفار کرتا ہوں. آپ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اچھا، یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری جو نہیں، قرآن میں بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن یہ بات ہرگز بھی نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امید ہو سکتی ہے کہ اس کا صدور آپ سے ہوگا. مگر وہ کیوں کہی جاتی ہیں؟ ہماری نصیحت کے لیے، ہم کو سنانے کے لیے. تو یہ بھی جو زنگ والا معاملہ ہے تو وہ بھی ہمیں سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری یہ کیفیت ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. ایک اور بھی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ تمہارے زنگ کو، تمہارے دلوں کے زنگ کو مٹانے کا ذریعہ جو ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. ایک حدیث ہمیں یہ بھی ملتی ہے. تو اب اس میں ہم یہ تھوڑا سا یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا 3 پوائنٹس لکھے ہیں، تو اس میں یہ ایکچولی یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ہے کہ یہ جو احادیث ہیں کہ دل پہ زنگ آ جا رہا ہے، آ جانا، یا یہ گناہ کی وجہ سے کالا دھبا لگ جانا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، ایک تو گناہ ہوا اور انسان نے توبہ کر دی تو کیا ہوا؟ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. ایک بات کیا ہے، انسان نے گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، تو آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے کہ وہ گناہوں کا امیون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور امیون ہونے کے بعد نا، اب جو یہ آپ 3 سٹیپس دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر، فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ، یہ کیفیت سے گزرنے لگتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ 3 سٹیپ ہو گئے تو اب اس کے دل پہ یا تو کالا دھبا لگ گیا یا زنگ آ گیا. تو پہلا سٹیپ اس کا کیا ہے کہ ندامت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پہلا گناہ کیا، توبہ نہیں کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب اس سے نا ندامت نہیں رہے گی اپنے گناہ پر. پھر اگلا گناہ کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ اب گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھے گا، اور زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہٹ دھرم ہو گیا ایک طرح سے گناہ پہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب بھی نہیں معافی مانگی. اب اس کا نتیجہ اگلا کیا نکلے گا کہ اب وہ اس حد تک گناہ میں بڑھ جائے گا کہ وہ گناہ کو فلانٹ کرنا شروع ہو جائے گا، گناہ کو فخر کے طور پہ کرنے لگ جائے گا، بتا بتا کے کرے گا، فخر کے ساتھ کرے گا. تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ حال ایک انسان کا ہو جائے کہ وہ فلانٹ کرنے لگ جائے تو پھر اس کو توفیق ہی کیا ہوگی کہ وہ معافی اللہ سے مانگے گا. اب تو اس کو گناہ بہت اٹریکٹیو، بہت ہی اچھا، بڑا قابل احترام لگ رہا ہے. اب تو وہ عزت کرنے لگ گیا ہے گناہ کی. تو اس سے آپ اندازہ رکھیں، جیسے میں مثال آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ہوتا ہے نا ایک بچے کا، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ میں اس کو بھی کہہ رہی ہوں، فرض کریں وہ یونی میں بھی پڑھ رہا ہے، تو ایک ماں کا تو بچہ ہے نا. تو مثال کے طور پہ ایک جب وہ اچھا بچہ ہے، جیسے یوں ہم کہنا چاہیے اچھا بیٹا ہے کسی کی ماں کا، جب تک تھا تو وہ اگر کوئی گناہ کرتا بھی تھا تو اپنی امی سے ڈر کے کرتا تھا،
ٹھیک ہے نا, چھپا کے, یعنی ڈر بھی تھا دل میں اور چھپا کے بھی کرتا تھا. ابھی اللہ تعالیٰ کی بات میں نہیں کر رہی, میں ابھی بالکل اس لیول پہ کر رہی ہوں کہ ماں کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیا تھی. اب کیا ہوا کہ اس نے آہستہ آہستہ چھپ کے گناہ شروع کیے, تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ معافی نہیں مانگی. تو اب کیا ہوا, نتیجہ جو میں نے بتایا نا, ندامت کا احساس ختم ہو گیا. اب جب ندامت کا احساس ختم ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اس نے سوچا یہ گناہ ہے ہی نہیں, یہ میں کیوں ڈرتا ہوں, میں ماں سے بھی کیوں ڈرتا ہوں. تو اللہ کا ڈر تو پہلے ہی مطلب کہیں نہیں تھا, تو ماں کا بھی ڈر ختم ہو گیا. اب جو ہے نا اس نے, جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بھی کام ہے اس کے, گرل فرینڈس ہیں اس کی, یا کانسرٹ پہ جا رہا ہے, یا شراب پی رہا ہے, جو بھی یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا, ڈرگ کرتا ہے, اسی طرح کے گناہ جو ہوتے ہیں, تو ان میں انوالو ہوا. تو اب اس نے جو ہے گناہ کو گناہ وہ سمجھتا ہی نہیں. تو تھوڑے دن میں اب کیا ہوگا, وہ کہے گا پتہ بھی کسی کو چل جائے تو مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی اب کیا ہو گیا, اب گناہ کو وہ فلانٹ کر رہا ہے فخر کے ساتھ. اب کیا کیا, فیس بک پہ بھی اپنی پکچرز بھی لگانی شروع کر دی, شراب کے ساتھ, وائن کے ساتھ, اپنی پارٹی جو کرتے ہیں جس طرح سے, سمجھ لیجیے گناہوں کے حوالے سے, گرل فرینڈس کے حوالے سے. تو اب اس حد تک بڑھ گیا کہ فیس بک پہ ساری اپنی پکچرز بھی اپلوڈ کر دیں, یہ کہہ کر کہ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس ٹو می. یعنی اب وہ گناہوں کو فخر کے ساتھ کر رہا ہے, اور اپنی ماں کی کیا پرواہ, اب تو وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ دوسرے جو میرے فرینڈس دیکھیں یا میرا سرکل دیکھے تو وہ تو میری تعریف کریں کہ دیکھو بھائی اس کی تو اتنی گرل فرینڈس ہیں. یعنی رادر کیا ہو گیا کہ یہ بڑی فخر کی بات ہے, گناہ کے اوپر فخر ہو گیا. تو یاد رکھیے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے کہ یہ بات, ایک اور یہاں پہ حدیث ابھی نہیں, کمپلیٹ حدیث نہیں ہے, سیاہ نقطے والی. اس میں کیا آتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو کیا ہوتا ہے, بالآخر اس کا پورا دل بلیک ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. ایک دھبا, دو دھبا, تین دھبا, پورا دل جو ہے نا وہ بلیک ہو جاتا ہے اسی طرح. تو یہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ انسان جو ہے, اسی لیے بار بار آپ دیکھیں جو حدیث ہمیں 40 میں بھی مل رہی ہیں, ویسے بھی ان جنرل استغفار کی حدیث ہیں, ان میں اسی لیے بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ تم سے بحیثیت انسان, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم سے صدور ہوگا گناہ کا, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم سچی توبہ, توبۃ النصوح کہتے ہیں نا, سچی توبہ کر لو. اچھا, ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ یاد رکھے گا کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ زنگ والی کیفیت اور اس کی کالے داغ والی کیفیت, تو یہ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کی, آپ ایک مثال سے بات کو سمجھیں کہ کسی کی صفائی کی حس بہت تیز ہوتی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ذرا بھی ایک ہلکی سی بھی نا ٹیبل پہ یا کرسی پہ گرد ہوتی ہے نا, تو جو عورتیں بہت ہی گھر میں صفائی ستھرائی رکھتے ہیں نا, تو ان کو اگر ایک ہلکی سی بھی گرد ہوتی ہے نا تو ان کو نظر آ جاتی ہے, وہ فوراً جلدی صفائی کرتے ہیں, یا میڈ کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ کونا صاف نہیں ہے, یہ جگہ صاف نہیں ہے, ہوتی ہے نا یہ چیز. تو وجہ کیا ہوتی ہے, ان کی صفائی کی حس بہت تیز ہوتی ہے. اچھا, ایک جو انسان ہے, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک اور مثال سے میں بات سمجھاؤں کہ جیسے ایک انسان جاتا ہے کسی اس میں منڈی میں یا کوئی بازار میں جہاں پہ مچھلی بکتی ہے, تو وہاں پہ جو مچھلی کی جو اسمیل ہوتی ہے, تو جہاں وہاں مچھلی کٹ رہی ہوتی ہے اور مچھلی آئی بھی ہوتی ہے, اور کچھ وہاں پہ سڑ بھی رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو کچروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی ایک عام انسان جو اپنے گھر میں صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے, وہ وہاں جائے اگر عورت, تو اس کو وہاں کی اسمیل سے اکائیاں آنے لگتی ہیں. لیکن جو وہاں بیٹھ کے مچھلی کاٹ رہا ہوتا ہے, اور سڑی ہوئی مچھلی اس کے برابر میں پڑی ہے, کچھ ڈسکارڈ کر رہا ہے, کچھ کو کاٹ رہا ہے, وہ کیسے بیٹھا ہوتا ہے, جیسے اس کو کچھ اسمیل ہی نہیں آ رہی, جیسے لگ رہا ہے کوئی اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. تو کیا مراد ہے کہ وہ ایسے گندی بدبودار جگہ میں بیٹھ کے وہ اس جگہ کا بالکل پکا عادی ہو گیا, اب اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہی گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ چھوڑ بیٹھتا ہے, چھوڑ چکا ہوتا ہے الحمدللہ, تو پھر اگر اس سے کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے نا, تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا دکھ پہنچتا ہے اس بات کا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذرا سی مٹی ہے, کوئی گھر والے بعض دفعہ ان کو کہتے ہیں کیا ہو گیا, اتنی سی مٹی ہے, تم نے اتنا وہ کیا ہوا ہے نا شور, اتنی سی مٹی ہے, کوئی ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہی, ہمیں تو کچرا دکھ بھی نہیں رہا, ایسے مثال کے طور پہ نا. تو لیکن جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے, اللہ کا ڈر آ جاتا ہے, اور انسان متقی بن جاتا ہے نا, تو اس سے پھر جو ہے نا یہ اس طرح کی جو برائیاں ہیں اور یا گناہ ہے نا, تو وہ برداشت نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دھبا اگر لگا بھی نا, ایک گناہ ہوا بھی, تو وہ تڑپ کے اللہ سے معافی مانگتے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ اگر ان سے بے حیائی کا صدور ہو جاتا ہے تو مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. مان کیا,
فوراً اچانک ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ فوراً اپنے گناہ پہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کا ارادہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو کالا دھبا لگا ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. تو پھر وہ دوبارہ سے الحمدللہ مومن بن جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ سے متقی بن جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان نے کہا تھا کہ اے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم, جب تک ان لوگوں کے جسم میں ان کی روح رہیں گی تب تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنے اعلیٰ ہونے کی قسم کہ یہ بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. تو یہ دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری, یہ اللہ کا اتنا بڑا ہم پہ نظر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ جب تک وہ معافی مانگے گا بندہ, میں اسے معاف کرتا رہوں گا. کیونکہ شیطان نے یہ چیلنج دیا ہے, ہم جو گناہ کا ہم سے صدور ہوتا ہے تو شیطان ہم سے وہ گناہ کراتا ہے. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو استغفار کے کلمات ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ بہت ساری دعائیں ہیں, بہت سارے ذکر ہیں. ان میں مثال کے طور پہ یہ آتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر ایک اور آتی ہے دعا, رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور. تو اس طرح آپ کو بہت ساری استغفار کی دعائیں مل جائیں گی. یہاں پہ نیچے بک شاپ میں استغفار کا کارڈ بھی اویلیبل ہے, اس میں بہت سارے استغفار کے مختلف طریقے ہیں اور دعائیں ہیں. تو انسان جو ہے نا اس میں بھی ورائٹی پیدا کرے. جیسے عبادات میں ورائٹی ہوتی ہے, نماز میں انسان ورائٹی کرتا ہے نا, کہ کبھی کسی طرح جو ہے وہ پڑھ لیا, مختلف قسم کی نمازیں نہیں, جیسے یہ ہوتی ہے وطر ہوتی ہے, کبھی کس طرح پڑھا کبھی کس طرح پڑھا. تو ایسے ذرا کہ انسان کو عبادت میں بھی لطف آتا ہے. تو استغفار بھی بس یہ نہ کرے کہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی, بس اتنا کہہ دیا. مختلف قسم کے استغفار کی دعائیں آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار ایک ریگولیرٹی کی بیس پر مانگیں. جیسے سید الاستغفار ہے, یہ بھی اس کے اندر کارڈ میں یہ دعا موجود ہے. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے صبح کے بعد صدق کے دل سے پڑھے گا اور اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے. اگر وہ شخص اس کو رات کو پڑھے گا اور صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے. یہ والا ہے نا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, ٹھیک ہے, یہ پوری آگے ہے. اور یہ آپ کو نا صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا, وہ بھی نیچے بک شاپ میں اویلیبل ہے. صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, یعنی ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام. تو آپ نے اسی وقت پڑھ لیا, بس آپ کے لیے کافی ہے, صبح شام ہی آپ اس کا ویٹ کر لیں. اچھا, اگلی جو بات آ رہی ہے وہ اب یہ آ رہی ہے کہ میرے بندوں تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ. میرے بندوں اگر تم سب کے سب اگلے پچھلے انسان اور جن تم میں سے نیک ترین آدمی کی مانند ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا. اور میرے بندوں اگر تم سب کے سب اگلے پچھلے انسان اور جن تم میں سے بدترین شخص کی مانند ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل کمی نہیں آئے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیکٹ ہمارے سامنے رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. یعنی مراد یہ کہ اگر ہم بڑے نیک بندے بن جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچا رہے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے ہماری نماز کی, ہماری توبہ کی, ہمارے قرآن کے ساتھ وقت لگانے کی. کس کو ضرورت ہے؟ کون محتاج ہے؟ ہم محتاج ہیں. کس کا فائدہ ہے آپ بتائیں؟ ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بندوں کی اطاعت گزار بندوں کی کمی ہے؟ اور اگر کوئی اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے تو وہ تو فرشتے اتنی تعداد میں اللہ کے پاس موجود ہیں, وہ تو ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھیے گا, ہمارا اپنا فائدہ ہے, ہمارا اپنا کریڈٹ ہے اگر ہم اللہ کے اطاعت گزاری کریں. اور دوسری بات کیا ہے, نہ ہم اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تو خیر ہمارے جس کو کہتے ہیں رائی کے دانے سے بھی برابر, کیا اس سے کم بھی جو ہے نا ہمارے اندر نہ اتنی ہمت نہ طاقت نہ اتنی ہم کوئی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کوئی اللہ نہ کرے نقصان پہنچا سکیں گے. تو یہ بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پتہ یہی چلا کہ پھر تو مالک الملک یعنی کائناتوں کا مالک, ایک کائنات نہیں, اب تو کہتے ہیں نا بہت ساری کائنات ہے, تو کائناتوں کا مالک اللہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. تو اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ اس سے ہمیں اسی لیے ہم ڈر جائیں کہ اگر کوئی نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے, کوئی نفع ہمیں پہنچ سکتا ہے, تو وہ تو اللہ ہمیں دینے والا ہے. ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اگر مجھ سے کچھ مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانے میں بس اتنی ہی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی. یہ ذرا اللہ تعالیٰ کی آپ بڑائی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اللہ کی ہستی ہے. کہ یعنی اگر سارے کے سارے انسان بھی مانگے جائیں اور اللہ تعالیٰ دیتا جائے تو جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈالیں، آپ بتائیں کوئی پانی لے کے لوٹے گی؟ وہ کچھ بھی پانی نہیں اس پہ لگے گا، نہیں. اتنا اللہ کے پاس دینے کے لیے ہے. تو یہی والی بات ہے یہاں پر کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا، یعنی اس کی یہاں کبریائی اور بڑائی اور قدرت کا اظہار ہے سب سے بڑا یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں میں، یعنی اوپر بھی جو اللہ کی کوالٹی بتائی تھی اور یہاں پر بھی اس میں جو ایک بات موقع ہو کے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہم نیک بن جائیں یا کوئی بد بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے. اگر کوئی خوب گناہ کر رہا ہے نا تو اگر اس کو بڑا یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا میں تو اتنا گناہ کر رہا ہوں اور اللہ مجھے کوئی عذاب نہیں دے رہا، تو وہ یاد رکھے اللہ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ تھوڑی کرتا ہے ایسے گنہگار انسان کی کہ فوری اس کے اوپر عذاب بھیج دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے کرو اور کرو اور اچھی طرح کرو، جب تمہارا وقت آئے گا جب میں سمجھوں گا میں تمہاری پکڑ کر لوں گا، ابھی تمہیں ڈھیل ہے، جو مرضی کرو. تو ایک انسان بڑا اپنی طرف پہ گناہ کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں تو دیکھو اتنا گناہ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا، میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہماری کون سی چھت اللہ کی گر رہی ہے ہمارے اوپر. تو یاد رکھیں وہ کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے ان چیزوں سے. اور دوسری بات یہی ہے کہ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اللہ کے پاس دینے کے لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آج سے نہیں، اگر ایک ہم اپنے بارے میں سوچیں جب سے ہم پیدا ہوئے اور آج ہم اپنی ایجز دیکھ لیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں ہی تو دیا چلا جا رہا ہے. کبھی رشتوں کی شکل میں، کبھی کھانے پینے کی شکل میں، کبھی روزی، کبھی لباس، کبھی گاڑی، کبھی سواری، کبھی کوئی ویکیشن، کبھی فلاں، کبھی کوئی پیسہ، کبھی کچھ مستقل اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے. تو اس کی کوئی کمی ہوئی؟ ہم نے دیکھا ہے کوئی کمی اس میں؟ کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا ہستی ہے وہ، آپ یہ سوچیں ذرا. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے دلائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آتی ہے سورہ کہف آیت نمبر 109 میں آتا ہے، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، کوئی باتوں اور نعمتوں کو شمار کرنے اور لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام ہونے سے قبل سمندر ختم ہو جائے، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی مزید ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی باتوں آتا ہے اور اس سے مطلب لیا گیا ہے نعمتیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں آتا ہے، وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ایک بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، یعنی میں سب نہیں کہہ رہی، ایک نعمت کو بھی تم شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت کے اتنے نفع ہیں. اب مثال کے طور پہ جیسے اگر میں آپ سے اس وقت یہ کہوں کہ چلے ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم بولنے کی نعمت لیں، تو میں آپ سے کہوں گی کہ اللہ نے مجھے بولنے کی نعمت دی، ایک نعمت ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر میں کہوں اللہ نے میرے ہاتھ دیے، ہاتھ سے گرپ کرنے کی نعمت دی، 2 نعمت ہو گئی. میں چل کے آئی تو پیروں کی نعمت دی ہے، 3 نعمت ہوئی، ٹھیک، سو آن. تو آپ کہیں گے یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ابھی تو آپ نے آیت پڑھی کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اور آپ تو شمار کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہے نا. بظاہر اس وقت ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے شمار، اور بھی ہیں نا، اور بھی نعمتیں آپ کہہ سکتی ہیں. آنکھیں الحمدللہ دیکھ رہی ہوں میں، تو آپ نے کہا 4 نعمتیں تو آپ نے خود بتا دی. تو اس کے اندر ڈیپتھ کیا ہے؟ اس کے اندر ڈیپتھ یہ ہے کہ نعمت تو گن لی، لیکن ایک نعمت کو اب ہم لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آنکھ کی نعمت لے لیں. اب یہ جو آنکھ ہے یہ ایک نعمت ہے، اس کے جو فوائد ہیں وہ گنت ہے. کیسے؟ صبح سے اگر میں اٹھی ہوں، اگر میں اس وقت سے اس کو گننا شروع کروں نماز کے وقت سے، تو اس وقت سے لے کے ابھی تک میں نے ان آنکھوں سے کتنا کام لیا اور کتنا یوز کیا، کیا میں گن سکتی ہوں؟ نہیں گن سکتی. اگر میں نے منہ کی بولنے کی یا ہاتھوں کی یا چلنے کی جو صلاحیت ہے اس کو میں نے صبح سے فجر سے لے کے اس وقت تک جو ٹائم ہو رہا ہے میں نے اس کو کتنا یوز کیا، کتنی بار یوز کیا، کہاں یوز کیا، مجھے خود یاد نہیں.
میں نہیں بتا، میں نہ گن سکتی ہوں نہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میں یاد ہی نہیں کر سکتی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم گن ہی نہیں سکتے. ایک نعمت کو گن لو گے مگر اس کے جو فوائد ہیں نا وہ نہیں گن سکتے. تو بات تو وہی ہو گئی نا کہ تم نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اور پھر مراد کیا ہے کہ جب تم شمار نہیں کر سکتے تو مراد یہ ہے کہ تم جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے، کیونکہ تم کمپلیٹ تو شکر ویسے ہی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ تم نعمتوں کو ہی نہیں گن سکتے. تو تم اوور آل ہی شکر ادا کر دو گے نا. پھر تم کہو گے بس اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کا ہی شکر، بس تم یہی کہہ دو گے، تو بھی تم نے شکر کا حق تھوڑی ادا کیا. کیونکہ کتنی دفعہ دیکھیں نا، صبح سے اتنی دفعہ یوز کیا تو نماز میں ہی انسان نے شکر کر دیا ہوگا نا، یا ویسے چلو 2 4 5 دفعہ کہہ دیا الحمدللہ، اتنا نہیں کیا جتنا حق بنتا تھا. تو اس لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں نعمتوں پر کم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو اور غور کرو کہ کب سے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اللہ نے، اور اس وقت سے اب تک کچھ بھی کمی نہیں آئی. اسے مسلم نے روایت کیا. یہی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی نا، تو آپ اس کو اور زیادہ لے جائیں کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تو اللہ کے نعمتوں میں دنیا میں جو اللہ نچھاور کر رہا ہے تو کوئی کمی نہیں آئی. ویسے ہی سورج نکلتا ہے، ویسے ہی چاند نکلتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے آپ دیکھیں بچے بورن ہوتے ہیں، لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ، میں نے بتایا نا کافروں کو بھی، ابھی ہم نے یہی بات کی، کافروں کو کیا اللہ تعالیٰ نعمت نہیں دے رہا؟ ان کو بھی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ تھوڑی ہے ان کی، ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اور مسلمانوں کو آزمائشوں کے طور پہ دے رہا ہے. اچھا، اور آخری جو بات ہے یہاں پر جو ہمیں حدیث میں مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں اس کی پوری جزا دوں گا. پس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے. مسلم کی یہ حدیث ہے. اس سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے رہا ہے. ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ہم نے کل بھی جو حدیث کی بگننگ اسی سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جو جیسا کام کرتا ہے، جتنا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. تو بات کیا ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آج جیسے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کسب ہے جو وہ قصور کرتا ہے. اللہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے اعمال کی پوری جزا دوں گا، تم فکر نہ کرو. تم جتنا رب کے راہ میں اپنی زندگی لگا رہے ہو، کیپیبلٹی لگا رہے ہو، وقت لگا رہے ہو، ایک صلہ تمہیں انشاءاللہ اس کا ملے گا. اور جو شخص اپنے اعمال کا اچھا نتیجہ پائے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے نا کہ اللہ نے اس کو صحیح راہ لگا دیا، اس کو عقل آ گئی، دنیا میں اس کو سمجھ آ گئی، اس کو ہدایت یقیناً مل گئی تو وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملا جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس گیا تو وہ اللہ کو بلیم نہ کرے پلیز. یہ مراد ہے یہاں. کس کو کرے؟ اپنے آپ کو کرے کیونکہ وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. جیسے ایک حدیث کے مطابق یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو 60 سال کی عمر کو وہ پہنچ گیا اور اس کے لیے قیامت کے دن اپنی بد عملی یا اپنے گناہوں کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، یعنی اس دن وہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے آگے نہیں دے سکے گا کہ جو 60 سال کی زندگی یہاں سے گزار گیا اور وہ اللہ کے پاس جا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ در قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور میں تو بہت ہی ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ قرآن پڑھو نہ کچھ ہمیں پتہ چلے، ہم بچ جائیں گے بڑے اچھے. یہ تو جو پڑھ رہے ہیں نا، دیکھنا ان کو پتہ لگے گا کیونکہ ان کو سب پتہ لگ گیا. اب یہ تو عمل نہیں کریں گے نا تو ان کی پکڑ ہوگی. تو اس سے زیادہ بے وقوفی کی کوئی بات نہیں ہے. میں اکثر یہ مثال دے کے کہتی ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی پوائزن رکھا ہے، اس کے اوپر پوائزن لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی کھائے تو بھی وہ مرے گا، اور اگر اس پہ پوائزن نہیں لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو پی جائے کیونکہ اس پہ پوائزن نہیں لکھا تو بھی وہ مرے گا. لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نقصان اس کا ہو رہا ہے. بلکہ رادر اگر آپ اس مثال کو جب، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، لیکن اگر آپ قرآن پہ رکھیں تو جب انسان قرآن پڑھ لے گا تو کچھ نہیں 50-60% تو اس کا عمل بہتر انشاءاللہ ہو جائے گا. 100 اگر نہ بھی عمومی طور پہ تو انشاءاللہ ہو جانا چاہیے 80-90%. لیکن چلیں فرض کر لیں بہت زیادہ اچھا رزلٹ نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 50 سے کراس ہی کرے گا وہ انشاءاللہ. لیکن جو قرآن نہیں پڑھے اور پھر وہ عمل کیا کرے گا؟
جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، لا علمی ہوگی، جہالت ہوگی، تو کیسے وہ پار لگے گا، کیسے اس کا انجام اچھا ہوگا؟ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو اگر تم یہ سب اعمال لے کے اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا، اپنے آپ کو بلیم کرنا، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ دیکھیے اللہ نے کتابیں بھیجیں، پہلے دور کی کتابیں، پھر آخری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن بھیج دیا، ٹھیک ہے، رسول بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، پیچھے علم بھی چھوڑ دیا، احادیث کا علم بھی موجود ہے، قرآن کا علم بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جو رسالت کا کام تھا، چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ کام تو باقی ہے نا، کار رسالت تو آج بھی چل رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے طور پہ، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی ہے تو یہاں کہیں کوئی اللہ کا نام ہی نہیں، اللہ نعوذ باللہ لیا جا رہا، قرآن کا کوئی کورس ہی نہیں ہو رہا۔ ہر ایریے میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے، انسان ایفرٹ کرتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی تو کہیں سے پوچھ پاچھ کے انفارمیشن لے کے معلومات کر کے آ گئے نا الحمدللہ پڑھنے کے لیے، تو ورنہ آپ بھی ایسی اللہ نہ کرے ان لوگوں کی طرح بیٹھے رہے جو اتنے سارے لوگ اس وقت اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ کون جائے کیسے جائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ تو یہ جو بلیم ہے یہ اس دن نہیں انسان کا ایکسیپٹیبل ہوگا۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 میں آتا ہے، اس میں آتا ہے اور نہیں کسی انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے یعنی وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے گا، جو اس نے کوشش کی بس اسی کے حساب سے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا پھل پائے گا اپنی کوشش کے حساب سے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 to 8 میں آتا ہے کہ جو کوئی ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اچھا عمل بھی دیکھ لے گا، برا عمل بھی، دونوں چیزیں، ذرہ کیا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ پرزرو کر کے رکھے گا اس کو دکھانے کے لیے۔ پھر یہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر ہے 14، اس میں آتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا انسان سے کہ تم ایسا کرو، اپنا نامہ، تمہیں کوشچن ہو رہے ہیں نا، تمہیں اعتراض ہو رہا ہے، تم پوچھ گچھ کر رہے ہو کہ یہ کیسے، یہ کیا میرے نامہ عمل میں لکھا، ارے یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، وہ تو نہیں کیا تھا۔ تو کیا کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ایسا کرو کہ تمہیں فرشتوں پہ اعتراض ہو رہا ہے نا، تم یہ خود اپنے ہاتھ میں لے لو، ابھی تک وہ تمہیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں نا، نشر کیا جا رہا ہے، جیسے رزلٹ نشر کیا جاتا ہے نا، تو جیسے ایک اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا جائے تم خود لے لو، دیکھ لو تمہارے کتنے، تم نے کیا محنت کی تھی اور تم نے کیا پڑھا تھا، دیکھ لو رزلٹ تمہارے سامنے۔ تو ایسی انسان سے کہا جائے گا تم خود اپنے ہاتھ میں اپنا نتیجہ، رپورٹ کارڈ، نامہ اعمال لے لو اور خود اچھی طرح غور کر لو، تم اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہو، ضرورت نہیں ہے تمہیں نا زیادہ کس سے سوال جواب کرنے کی۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے نیک اور بد اعمال کا ذمہ دار تو ہے ہی، رسپانسبل، جانتا بھی خوب ہے وہ اپنے آپ کو۔ واقعی یہ بات کہ جو انسان جو ہے نا وہ کتنا بھی انجان بننے کی کوشش کرے، چاہے آج چاہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن دل میں وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ آج بھی اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں، اپنا انٹروسپیکشن کریں، تو آپ اور میں، ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارا صبح سے لے کے جو بھی 24 آورز ہیں وہ کتنی اللہ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں اور کتنی اس کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں۔ تو ہم اپنا رزلٹ خود بھی ابھی اچھا خاصا تیار کر سکتے ہیں، ہمیں آئیڈیا اچھی طرح ہے۔ تو یہ نا ایسا کوئی انسان انجان نہیں، بچہ نہیں ہے جتنا معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیز قیامت کے دن اس سے کہی جائے گی جب وہ انجان بننے کی کوشش کرے گا یا اپنے گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تو یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، میں تو وہ نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا وہ قیامت میں بھی کنٹینیو ہوگی۔ وہاں بھی وہ دنیا کی طرح جیسے اپنا جھوٹ بول کے کام چلا لیتا تھا، تو قیامت میں سمجھے گا یہاں بھی میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا، میں ادھر بھی جھوٹ بول دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس کا ریپرکشن یہ ہوگا کہ اس کو رپورٹ کارڈ دے دی جائے گی، کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم مت نشر کرو، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، اب دیکھو یہ کیا بولتا ہے۔ تو کیا بولے گا؟ ظاہر ہے جب لکھا ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی تو مجبوراً اس کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ چلے الحمدللہ یہ مکمل بھی ہے ہماری حدیث۔ اب ہم